دو آدمی الجھ جائیں تو تیسرا شخص ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے، نہ کہ دونوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لڑائی اتنی پھیل گئی ہے، ایک گھر سے لے کر پورے معاشرے تک ہم تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور باہمی اختلافات اور لڑائیاں الجھاؤ اس نے معاشرے کے امن کو برباد کر دیا ہے۔ گھر میں نو ساس کا جھگڑا یہ ایک ایسا جھگڑا ہے کہ سمجھا جاتا ہے یہ مٹنے والا ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بھی کہا تھا، جان یہ آفاق ہے نو ساس کا جھگڑا، جتنا بھی سلجھاؤ گے اتنا ہی الجھے گا، کہ یہ تو سلجھ سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک شاعر کی اپنی فکر تو ہو سکتی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر دونوں طرف اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تو پھر جھگڑے نہیں رہتے۔ اللہ اس کے رسول نے تو ہمیں باہم پیار کرنے کا درس دیا ہے، اور معاشروں کے اندر سکون، طمانینت، امن صلح سے ہی ہوتا ہے۔ بلکہ جھوٹ اتنی بری خصلت ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ اللہ کے فرشتے جو رحمت کے فرشتے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کئی میل تک اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس بدبو کی وجہ سے ان کو وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن دو مومن اشخاص کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا، وہ بھی خیر ہی ہوگا۔ اس کا وبال، اس کا کوئی گناہ اور اس کی کوئی بدبو نہیں ہوگی، اس کی مہک، اس کی خوشبو پھیلے گی۔ تو وہ سچ جو فساد بپا کر دے، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے کہ جو معاشرے کے اندر بولنے کی کبھی سنا ہے کہ اگر کسی کے درمیان لڑائی ہو تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کن موقعوں پر اس کی گنجائش ہے؟ ارسلان سحر راولپنڈی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ تو جمہور کے نزدیک تو واضح جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس حدیث سے مراد توریہ ہے۔ یکذب یعنی جھوٹ بولنے سے مراد خالص جھوٹ نہیں ہے بلکہ توریہ کہتے ہیں آپ ایک ایسی بات کر رہے ہیں زبان سے کہ آپ کی نیت کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ یعنی ایسے ذو معنی لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں دونوں معنی نکلتے ہیں، آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو، سامنے والا اس کا مطلب، یعنی آپ کچھ اور نیت کر رہے ہو، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے۔ تو ایسی ذو معنی بات کر کے تاکہ لوگوں میں جوڑ پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کوئی دو بندے میں دشمنی ہے اور آپ ایک کے سامنے کہیں کہ یار وہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یعنی اس نے تو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ محبت تو ہوگی انسانیت کے ناطے۔ تو اس طرح یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ گول مول بات ہے، تو گول مول بات کی جا سکتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ سری جھوٹ کیوں نہیں بولا جا سکتا، تو امام ابو حنیفہ جو ہے نا سب سے پہلے دلیل قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن کے مخالف جو بھی حدیث ہو تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، بشرطے کہ تعویل کی گنجائش بھی ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، سنو جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں ہر طرح کا جھوٹ داخل ہے۔ رہا یہ بات کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، تو بھئی یہ جو جھوٹ کا لفظ ہے نا حدیث میں، یہ خود حدیث ہی میں توریہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گول مول باتوں کے معنی میں حدیث میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور عرب کے کلام میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو حدیث اس معنی پر صریح نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بلکہ یکذب کذب کا لفظ گول مول باتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے اور کہیں گے میں نے تو ایک جھوٹ بولا تھا تو مجھے اپنی فکر ہے، حالانکہ وہ جھوٹ تھوڑی بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تو سچ بات کہی تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، تم لوگ جاؤ بازار میں اور میں بیمار ہوں، میں پیچھے ہی رہوں گا۔ تو بیماری کا مطلب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی آپ پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں تمہیں دیکھ کے گویا روحانی طور پر بیمار ہو گیا ہوں، بت پرستی کو صرف مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ گول بات تھی، لیکن اس کو بھی حدیث میں جھوٹ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کذب کا جو لفظ ہے عربی میں توریہ کے معنی میں، جس کو توریہ کہتے ہیں نا گول مول بات کرنا، اس میں بھی آتا ہے۔ تو اس لیے دو بندوں کو آپس میں صلح کرانے کے لیے دیگر ائمہ کے نزدیک تو صریح جھوٹ بھی جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک گول مول بات کی جا سکتی ہے۔ اور یہ تو بات ہے کہ اگر سچ بولنے سے لڑائی ہو رہی ہے نا تو نہ بولیں سچ، خاموش رہیں اور گول مول بات کر کے ان میں جوڑ پیدا کریں۔
اس میں جو آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، اس کی ترغیب دلائی ہے، اور دوسری ایک موقع پہ آتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت بھی ہے کچھ مواقع کے اوپر. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آپ علیہ السلام مختلف چیزوں کا بتا رہے تھے ٹیک لگا کے، پھر آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. اتنی دیر تک بولتے رہے کہ صحابہ نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں. ٹھیک ہے نا جی. تو جھوٹ والا معاملہ تو کہا گیا مومن ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے نا. لیکن بعض مواقع ہیں جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو توریہ کرنا پڑے گا. وہ جھوٹ نہیں ہے، توریہ ہے. وہ جھوٹ میں نہیں آئے گا، وہ جھوٹ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ آپ جھوٹی سٹیٹمنٹ نہ دیں اس میں. ٹھیک ہے نا جی. ایسی سٹیٹمنٹ دیں جو بیک وقت اس کے دو مطلب نکلتے ہوں، لیکن اس کی عادت بھی نہ بنا لیں ورنہ پتہ لگ جائے گا. میاں بیوی کا ریلیشن شپ تو اس طریقے سے پھر قائم نہیں رہ سکتا. اس طرح دو بندوں کی صلح کرانے کے لیے آپ وقتی طور پہ ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں جس سے آپ دونوں کے دل نرم کریں. ٹھیک ہے نا. وہ جائز ہے. سراتن تو جھوٹ نہ بولیں. وہ تو ہو سکتا ہے ادھر ہی وہ دوسرا کہہ دے یار ابھی خام کا کہنا میں جوتی تری لکھتا تو ابھی آنا میں بڑی عزت کرنا تو تھوڑے پہ لے کے رہ جائے. تو آپ طریقے سے بات کریں کہ جن کو آپ سے شدید اختلاف ہے، لیکن یہ کہ میں نے علیحدگی میں بھی ڈسکشن کی ہے تو مطلب اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ مطلب آپ کو گالیاں نہیں نکالتے، اس طرح نہیں ہے. تو گنجائش ہے. اس کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑی تعریف کرتے ہیں اور آپ اس کے منہ پہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو ڈرائے کر دے گا. تو ایک خاص حد تک ہی ہو سکتا ہے. توریہ کریں آپ. تو توریہ کرنے کے لیے تو پھر فقہ حنفی پڑھنی پڑے گی. جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ ایک جواب کے ایک سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں. ہاں نہیں تو وہ آپ مطلب تھوڑے سے طریقے سیکھ لینا. اس کی بجائے میں تو دیکھا سچ بولنے میں ہی عافیت ہے سر. سچ بولیں یا آپ ایسی حرکت ہی نہ کریں کہ آپ کو توریہ کرنا پڑے. باقی رہ گیا زندگی موت کی کشمکش ہو تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں. سورہ آل عمران میں آیا تقیہ کر سکتے ہیں. سورۃ النحل میں آیا کہ آپ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول سکتے ہیں. اگر یہ والا معاملہ نہیں سچ بول دیں. میں نے سچ میں بڑی برکتیں دیکھی ہیں جی. اور آپ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ سے سچ بولیں. میرے بچے تو جتنا بڑے سے بڑا نقصان کرتے ہیں نا، باقیوں کے تو بچے عموماً چھپاتے ہیں نا، تو وہ آگے گھر انٹر ہوتے کہتے ہیں بابا یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا. ان کو پتہ ہے اس نے کچھ بھی نہیں کرنا. کانفیڈنس دیں اور پھر بعد میں سمجھائیں. جب آپ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں دیں گے تو پھر بڑی بڑی چیزیں چھپ جائیں گی. خصوصاً ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ڈرے نہیں، جو سچ بات ہے بتا دیں. ٹھیک ہے. بڑے سے بڑے نقصان پہ بھی آپ جو ہے نا وہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نقصان واپس کوئی نہیں ہوتا. جھوٹ صرف 3 موقع ایسے جہاں جائز ہے. کیونکہ جھوٹ کی بات ہو رہی تو کہاں جائز ہے وہ بات رکھتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں. اسی طرح جو ابو داؤد کی ایک روایت ہے، آپ سے فرماتے ہیں صرف 3 موقع ہی ہے جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے. 3 موقع ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلا، آدمی کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں، بہرحال پھر معنی سمجھاتا ہوں. آدمی کا اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پہلا. جنگ میں جھوٹ بولنا دوسرا. 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا تیسرا. 3 ہی مقامات پہ جھوٹ بول سکتے ہیں آپ. بیوی کو راضی کرنے، جنگ میں، اور 2 لوگوں میں صلح کرنے. معنی کیا ہے اس کا؟ بیوی کو راضی کرنے سے مراد علماء لکھتے ہیں بیوی بہت زیادہ ضدی ہو، اور اگر اس کی ضد کے بارے میں تھوڑا بہت بولنا دیا جائے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا، تو وہ ضد کریں گی، رات بھی خراب کریں گی، بچوں کی تربیت خراب کریں گی، صبح بہت سارا نقصان کر دیں گی آپ کا، دن بھر کھانا بھی نہیں بنائیں گی. تو ایسا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ بول رہا ہوں نا. نہیں میرے کو 10 تولے کا ہار ہونا ہی چاہیے سونے کا. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ کر دیں گے نا. نہیں ابھی عید تک وعدہ کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ عید تک بول دیتا ہوں بس. ٹھیک، لیکن نہ آپ کے لیے پاسبل ہے، آپ بھی جانتے ہیں. لیکن کیا کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو پورے 3 مہینے لڑتے رہیں گے آپ سے. تھوڑا سا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کو چاند چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ لا دیں گے، لا دیں گے. نہیں ہو ابھی ہونا انشاءاللہ، جتنی جلدی ہو سکتا ہے لانے کی کوشش کریں گے. نہیں پاسبل نہیں ہے لیکن آپ مجبور ہیں. بہت زیادہ بگاڑ آ سکتا ہے، تھوڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. لیکن یہ جھوٹ جب وہ ضد کر رہی ہیں، نہیں تو آپ جا کے اپنا کچھ منوانا ہے تو بیگم 10 تولے گھر چاہیے کیا، چلو یہ کام کرو. اس لیے میں نے کہا بیوی کو منانے کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے نہیں ہے. 2 سائڈ والا معاملہ نہیں ہے، 1 سائڈ ہے. بیوی ضد کر رہی ہے، اب بولے انشاءاللہ کر دوں گا بیگم بس ٹھیک ہے. یہ ہے مانا. آپ نہیں بول سکتے جھوٹ. اس کو منانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کر دو. ایک. دوسرا، جنگ کی حالت میں جھوٹ بول سکتے. جنگ میں آپ گرفتار ہو گئے، دشمن آپ سے پوچھتا کتنے لوگ ہیں، تو آپ کیا صحیح بتائیں گے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں، جھوٹ بولیں گے آپ. کہ تو جنگ یہ چال ہے، اور چال میں سچائی نہیں بولی جاتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ فجر کے بعد ہم مشرق میں جائیں گے، مطلب فوج مشرق کی طرف سے نکلیں گی. فجر کی نماز پڑھ کے آپ مغرب کی طرف جاتے. کیا بولتے ہیں آپ رات میں لوگوں کو؟ عام صبح فجر کے بعد ایسٹ جائیں گے بہرحال، اور صبح کیا کرتے پھر اٹھ کر نماز کے بعد ویسٹ کی طرف چلے جاتے، تاکہ رات میں جو منافقین نے سنا تھا فجر میں منافق نہیں آتے تھے نا، ان کے لیے باہر رہتا تھا.
وہ رہتے تھے خبر پہنچا دی مکے والوں کو یہ جا رہے ہیں ایسٹ میں، اور آپ سب اٹھ کے ویسٹ میں نکلتے تھے. سمجھے آپ؟ تو جنگ دھوکہ ہے. آپ کو کسی نے پکڑ لیا اور وہ بول رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، اگر لگتا ہے کم بولنے سے فائدہ ہے آپ بولیں گے کم لوگ ہیں، تاکہ وہ دھوکے میں مسلمانوں کے ٹریپ میں پھنس جائے. آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے حاوی ہو کے وہ بھاگ جائیں گے اور اسی میں مسلمانوں کا خیر ہے، آپ بولیے 1,00,000 2,00,000. جھوٹ، جنگ جھوٹ ہے. جنگ میں سچ ہے. کیا پلانس ہے تمہارے آگے؟ کیا نہیں بول سکتے. یہاں جھوٹ